حاضر میں والدین کے ساتھ بچوں کے رویے جو ہیں وہ بڑے سخت ہو گئے ہیں۔ ہر دوسرے گھر سے یہ شکایت ملتی ہے کہ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا، غصے سے بات کرنا، سخت لہجے میں بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ بس یہ ہمارے معاشرے کو نظر لگ گئی شاید کسی کی، یا تربیت کی کمی رہ گئی، کہ جس وجہ سے آج جتنا تیزی سے بچے والدین کے نافرمان ہو رہے ہیں، الامان والحفیظ، کہ اللہ تعالیٰ رحم ہی فرمائے، وگرنہ حالات بڑے خراب ہیں۔ ہر دوسرے گھر میں کبھی سننے کو ملتا ہے کہ بچے نے ماں کو دھکے دے کر مار کر گھر سے نکال دیا، کبھی باپ کو نکال دیا۔ اور یہ بھی ہمارے زمانے میں ایک ناسور سا المیہ ہے کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں، جہاں پر والدین کو، بزرگوں کو جمع کرایا جاتا ہے کہ اب یہ ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کے کھانے پینے کا، اچھے برے کا خیال کریں گے۔ تو جب تک ہم اپنے والدین کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ماں باپ جو ہمارے گھروں میں بیٹھے ہیں یہ ہمارے لیے باعث رحمت اور شفقت ہے، تب تک ہر بندہ مومن خوشحال تھا۔ آج حالات خراب ہوئے صرف اس وجہ سے کہ ہم نے والدین کے ساتھ بیٹھنا، ان کا حال پوچھنا، ان کی خدمت کرنا چھوڑ دیا، جبکہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر احادیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور رضا اللہ فی رضا الوالد، رب کی رضا جو ہے وہ والد کی رضا میں ہے۔ تو اتنا کچھ سننے کے بعد بھی اگر ہم اس سے درس نہ لیں، سبق نہ لیں، تو پھر یہ ہماری بدبختی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ والدین چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، جس حال میں بھی ہو، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے ساتھ سخت لہجے میں یا بدتمیزی کے ساتھ یا ان کو برا بھلا کہیں، یہ ہمارا جو ہے نا وہ نہیں بنتا۔ آج ہلکی سی بھی بات ہماری طبیعت کے خلاف والدین کر دیں تو ہم حضرت جی چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ماں باپ ہمارے لیے اچھی بات کر رہے ہیں، ہمارے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں ماں باپ روکے نا کہ بچے فلاں جگہ پہ نہ جایا کر، فلاں دوست کو نہ ملا کر، یہ اچھا نہیں ہے تیرے لیے، تو ہم آگے سے کہتے ہیں کہ ابا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ اچھا بندہ ہے۔ تو یار صرف اور صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ تو اس وقت بھی ہمیں سمجھتے تھے جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا۔ آج جب ہمیں بولنا آیا، جب ہمیں زبان لگی، تھوڑی سی عقل آ گئی ہمیں، تو ہمیں یہ لگا کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بے وقوف ہیں اور ہم سیانے ہیں۔ نہیں بھائی جان، ہمارے ماں باپ آج بھی ہمارے لیے ویسا ہی سوچتے ہیں جیسے ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ہمارے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ بھائی جان آج ہم کڑیل نوجوان بن گئے، پڑھ لکھ کے اتنا بڑے ہو گئے ہیں، یہ سب ماں باپ کا ہی تو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر شفقت کی، انہوں نے ہمارے اوپر محنت کی۔ جناب آج ہم گھر میں پنکھے کی ہوا کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اے سی کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا باپ جون جولائی کی گرمیوں میں سڑک کے اوپر مال بیچ کر ہماری خواہشات کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ جب عید آتی ہے
تو ہماری عید کے لیے اوور ٹائم ہمارا ابا لگاتا ہے۔ جب بھی کوئی فنکشن آ گیا یا جب بھی ہم کسی کلاس سے دوسری کلاس میں جانے لگے تو خرچہ جب بھی بڑھا ہے تو وہ ابا نے کیا، وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ آج اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے یا آج اگر وہ بیمار ہیں تو ہم ان سے اس طرح دور ہو جائیں اور ایسے ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں کہ جیسے انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ابا وراثت میں کچھ نہ چھوڑے، کچھ نہ کرے، تو ہم کہتے کہ ابا تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ یار یہ تھوڑا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے والد صاحب نے ہمیں پڑھا لکھا کر معاشرے کی گرم ہواؤں سے بچا کر ہمیں اتنا بڑا کر دیا، پڑھا لکھا دیا، آج ہم کسی پوسٹ پہ ہیں، آج لوگ ہمیں جانتے ہیں ہماری ڈگری کی وجہ سے۔ تو یہ کس نے کیا؟ یہ ہمارے ماں باپ نے کیا۔ باپ دھوپ میں جلتا گیا اور ماں چولہے پہ کھڑی ہو کر جلتی گیا، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ اور پھر جب آگے سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں پھر ان کا بھی دل دکھتا ہے۔ جب ماں باپ سارا دن انتظار کر رہے ہوں کہ بچہ گھر آئے گا، ہمارے پاس بیٹھے گا، کوئی دل کے حال ہم سنائیں گے، کچھ وہ سنائے گا، پھر جب بچہ گھر آئے ماں باپ سے نظریں چرا کر اپنے کمرے میں گھس جائے اور ملے بھی نہ، اور یہ آوازیں سننے کو ملیں کہ اماں ابا کو کہنا کہ میری نیند نہ خراب کرنا، سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، پھر کبھی بات کریں گے۔ تو پھر ماں باپ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ چھوٹا ہوتا تھا اس کی گندگی میں ہم پڑے رہتے تھے، اس کی گندگی کو صاف ہم کرتے تھے، ہماری نیندیں خراب ہوتی تھی، یہ تھوڑا سا درد کی وجہ سے روتا تھا تو ہم بھاگتے تھے ہاسپٹل کی طرف، آج اس کی نیند اتنا پیاری ہوگی کہ ہمارے پاس بیٹھنے کو وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو صاحب یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ جن سے چھین گئے ہیں نا، یہ جن کے ماں باپ نہیں رہے، یہ ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ یہ بڑا ہی دکھ بھرا جو ہے نا یہ لمحہ ہوتا ہے جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہا، جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ اماں اس دنیا میں نہیں رہی، اور پھر اس سے بھی بڑا ملال یہ دل میں ہو کہ یار ماں باپ کے جیتے جی ہم ان کی قدر نہ کر سکے، اور مرنے کے بعد ہم کہیں کہ جی اماں کی شان سنا دو، ابا کی شان سنا دو۔ پھر بندہ پوچھے کہ یار جب وہ زندہ تھے اس وقت تو تیری محبت نہیں جاگی، مرنے کے بعد ساری محبت جاگ رہی ہے۔ جیتے جی وہ ایک ایک نوالے کو ترستے رہے، اور مرنے کے بعد حضرت جی تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے آدھی منڈی کا پھل خرید کے لے آ کے رکھ دیا کہ یہ میرے ابا کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہی خدمت یا یہ جو پھل ہم 30 پہ 10 پہ 40 پہ سلانے پہ لے آ کے رکھتے گئے، اگر اس میں سے ایک بھی حصہ ہم اپنے والدین کی حیات میں ان کو لے آ کر دیتے، شاید ان کی 10-20 سال عمر مزید بڑھ جاتی۔ وہ یہ دکھ لے لے کر چلے جاتے ہیں اس دنیا سے کہ یار ہم نے بچوں کے ساتھ کیا کیا اور ہمارے بچے نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ حضرت جی ہمارا جو صرف ذہن ہے نا وہ یہ بن چکا ہے کہ 18 سے 20 سال تک ماں باپ کے ٹکڑوں پہ، ماں باپ کے خرچے پہ پلنا ہے، پھر جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جانا پھر ماں باپ کو پوچھنا کوئی نہیں۔ 15 سے 20 سال تک ماں باپ کے خرچوں پر پلتے رہے، ماں باپ کو استعمال کرتے رہے، ان کے گھر میں رہتے رہے، اس کے بعد جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے تو ماں باپ کون اور ہم کون؟ یار کبھی تو باپ کے پاس جا کے بیٹھو، شفقت بڑے لہجے میں بیٹھ کے ذرا محسوس تو کرو کہ باپ کو ہماری کتنا ضرورت ہے، اور باپ کتنا سوچتا ہے جب بچہ باپ کے کندھے کے برابر ہو جاتا ہے، پھر باپ سوچتا ہے کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا اب میرے برابر ہو گیا ہے، اب یہ میرے ساتھ دکھ درد میں برابر کا شریک ہوگا۔ لیکن بدبخت ہیں ہم کہ ہم اپنے ماں باپ کو نہ سمجھ سکتے گئے، نہ ہی ہم ان کا سکھ دکھ میں ساتھ دے سکتے۔ تو جن کے ماں باپ حضرت جی زندہ ہیں نا، ان کو چاہیے کہ ان کی قدر کریں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں،